بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے وہ آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ نماز انسان کے لیے زندگی کا آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا اللہ، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں، جن میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 ستر کا ڈھانپنا، نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، نمبر 8 تکبیر تحریمہ، نمبر 9 قیام، نمبر 10 قرات، نمبر 11 رکوع، نمبر 12 2 سجدے، نمبر 3 اتحیات۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ نمبر 1 جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جاننا ہے۔ نمبر 2 رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3 جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ نمبر 4 اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ فجر۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ فجر گئی نور گیا، ظہر گئی دولت گئی، عصر گئی صحت گئی، مغرب گئی کامیابی گئی، عشاء گئی پرسکون نیند گئی۔ نماز قائم کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ مولانا جعفر صادق نے فرمایا، سجدوں میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہتھیلیوں کو زمین پر لگایا کرو، یہی تو نماز کی کنجی ہے۔ نماز ہر انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پابندی سے نماز پڑھنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ نماز کی فکر۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز 5 وقت فرض ہے اور اخلاق 24 گھنٹے۔ نماز اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں، یا اللہ مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔